نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا إخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 131 سورہ ابراہیم آیت نمبر 18 to 34 انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الذین، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفروا کفر کیا بربہم اپنے رب کے ساتھ، اعمالہم اعمال ان کے کرمادی راکھ کی طرح ہیں، اشتدت سخت چلی بہ الریح اس پر ہوا یعنی اس راکھ پر ہوا، فی یوم عاصف آندھی والے کسی دن میں، لا یقدرون نہ قدرت رکھیں گے نہ قادر ہو سکیں گے، مما کسبوا اس میں سے جو انہوں نے کمائی کی، علی شیء کسی چیز پر بھی، ذالک یہی ہے، هو الضلال البعید وہ گمراہی جو دور کی ہے۔ یہاں اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کافروں کے اعمال کی مثال بیان کی ہے کہ کل قیامت کے دن جب وہ اللہ سے ان نیک اعمال کا ثواب طلب کریں گے تو ان کو اجر و ثواب نہ ملے گا۔ یہ کفار بھی نیک عمل کرتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، اسی طرح صلہ رحمی کرتے ہیں، لیکن جتنے بھی نیک کام ہیں کفر کی وجہ سے ضائع ہو جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ، اعمال ان کے راکھ کی طرح ہے جس پر تیز ہوا چلی، اور ہوا بھی کون سے دن کی؟ آندھی کے دن کی ہوا۔ یہاں پر کفر سے مراد کفر اکبر بھی ہے اور کفر اصغر بھی ہے۔ کفر اکبر یعنی اللہ پر ایمان نہ لانا، اور اسی طرح سے کفر اصغر یعنی ریاکاری کرنا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح طور پر بتا دیا کہ اللہ کے ہاں کسی بھی نیک عمل کی قبولیت کے لیے ایمان لازمی اور بنیادی شرط ہے۔ چنانچہ جو لوگ بھی اپنے رب کا کفر کرتے ہیں ان کے نیک اعمال کو یہاں راکھ کے ایسے ڈھیر سے تشبیہ دی گئی ہے جس پر تیز آندھی چلی اور اس کا ایک ایک ذرہ منتشر ہو گیا۔ بظاہر تو وہ ڈھیر نظر آتا ہے مگر اللہ کے ہاں اس کی کچھ بھی حیثیت نہیں ہے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ جب یہ راکھ اڑ جاتی ہے بتائیے کون اس کو جمع کر سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، یہ اپنے اعمال پر ذرہ برابر قادر نہ ہوں گے جو انہوں نے دنیا میں کیے، یعنی اپنے اعمال کی جزا کو حاصل کرنے میں قادر نہ ہوں گے۔ جب راکھ ہوا میں اڑ جائے تو اسے کون پکڑ سکتا ہے؟ تو اس مثال سے سمجھایا گیا۔ بہت اہم مضمون ہے اور قرآن کریم میں مختلف مثالوں کے ساتھ اسے 3 بار دہرایا گیا ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 39 میں کفار کے اعمال کو سراب سے تشبیہ دی گئی ہے، اور سورہ فرقان کی آیت نمبر 23 میں منکرین آخرت کے اعمال کو ہباء منثورا یعنی ہوا میں اڑتے ہوئے ذرات کی مانند قرار دیا گیا ہے۔ دراصل ہر انسان اپنی ذہنی سطح کے مطابق نیکی کا ایک تصور رکھتا ہے، کیونکہ نیکی ہر انسان کی روح کی ضرورت ہے، مگر نیکی کا تعلق چونکہ ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کی قبولیت کے ساتھ ہے، اس لیے معیار بھی وہی ڈیسائیڈ کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی نیکی کا معیار ڈیسائیڈ کیا ہے۔ جب اس معیار پر نیکی ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے خود قائم کیا ہے تو ہی وہ نیکی قابل قبول ہوگی۔ اگر نیکی اللہ تعالیٰ کے متعین کیے ہوئے معیار کے مطابق نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا، اور ایسی نیکی کو اللہ تعالیٰ دھوکہ، سراب اور فریب کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ نیکی نہیں ہے۔ ایکچولی جب انسان کی فطرت مسخ ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کا نیکی کا تصور بھی مسخ ہو جاتا ہے۔ نیکی چونکہ برے سے برے انسان کے بھی ضمیر کی ضرورت ہے، اس کی روح کی بھی ضرورت ہے، اس لیے بجائے کہ ایک برا انسان اپنی اصلاح کر کے اپنے اعمال کو ٹھیک کرے، اپنے کردار کو ٹھیک کرے اور نیکی کا جو مطلوبہ معیار ہے اس پر نیکی کرے، وہ الٹا نیکی کے معیار کو گھسیٹ کر اپنے خیالات کی، اپنے نظریات کی گندگی کے ڈھیر کے اندر اس کی جگہ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی وہ اپنی اصلاح نہیں کرتا لیکن نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔
اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں چور، ڈاکو، لٹیرے صدقات اور خیرات کرتے ہیں اور خدمت خلق کے بڑے بڑے کام کرتے بھی نظر آتے ہیں. اسی طرح سے جو عورتیں جسم بیچتی ہیں وہ بھی مزاروں پر جاتی ہیں اور اسی طرح سے نیاز بانٹتے بھی نظر آتی ہیں. اس طرح یہ لوگ اپنے ضمیر کی تسکین کا سامان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم خود تو ٹھیک نہیں ہوئے اور جو کام ہم کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن کیا ہوا، اس کے ساتھ ساتھ ہم نیکی کے فلاں کام بھی تو کرتے ہیں. بالکل اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جو لوگ بھی مذہبی مزاج رکھنے والے ہیں وہ بھی اپنی فطرت کو مسخ کیے ہوئے ہیں. وہ کبیرہ گناہوں کی طرف تو چلے جاتے ہیں لیکن صغیرہ گناہوں کے بارے میں بڑے حساس ہوتے ہیں اور اس بارے میں بڑی بات بھی کرتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہوں کو ویلیو نہیں کرتے. اس آیت سے کیا سبق ملتا ہے یا ہم اس آیت سے کیا اپنے لیے عمل لیں گے، وہ یہ کہ جو بھی کبیرہ گناہ ہے اس سے تو مکمل طور پر اجتناب کیا جائے اور جو صغیرہ گناہ ہے اس کی طرف بھی توجہ کی جائے، یعنی خود کو اس سے بچایا جائے اور خود کو ریاکاری سے بھی بچایا جائے. کیونکہ بہت سارے لوگ کل قیامت کے دن آئیں گے اور وہ اپنی نیکی کے زوم میں ہوں گے کہ ہم نے تو بڑی نیکیاں کی ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک ان کی نیکیوں کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہوگی. یہاں جو بات ہو رہی ہے لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، کہ وہ اپنے اعمال کی جزا کو حاصل کرنے میں قادر نہیں ہوں گے، تو یہ بہت ہی ڈرانے والی بات ہے. یعنی انسان بڑی محنت سے نیکی کرتا ہے لیکن پھر کل قیامت کے دن اس کو یہ پتا چلے کہ اس کی نیکی کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کوئی اجر و ثواب نہیں دیں گے، تو یہ انتہائی ڈرانے والی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی ہے وہ گمراہی جو دور کی ہے، یعنی ان کی جد و جہد اور ان کا عمل کسی بھی بنیاد پر نہیں، یعنی کسی اساس پر نہیں، اور نہ ہی انہیں کوئی استقامت حاصل ہے، جس کی وجہ سے یہ اپنے اعمال کے ثواب سے اس وقت محروم ہوں گے جب انہیں اس کی بڑی ضرورت ہوگی. تو یہی دور کی گمراہی ہے. دیکھیں، نیک اعمال کا ہاتھ سے نکل جانا، اس کا بدلہ نہ پانا، یہ باعث حسرت ہے. جو کام بھی اللہ کے لیے نہیں وہ ضائع ہو جائے گا، نیکیاں راکھ بن جائیں گی. اس لیے جو بھی ہم نیک عمل کریں پورے ایمان کے ساتھ کریں، اس میں کفر اور ریاکاری نہ ہو اور نیت اللہ کے لیے خالص ہو، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بضرور قبول فرمائیں گے. تو اس آیت میں واضح طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کافروں کے اعمال کی مثال بیان کی ہے. ایکچولی کفار مکہ جو بھی عمل کرتے تو وہ اپنے بتوں کی رضا کے لیے کرتے تھے یا اس سے مقصد ریاکاری ہوتی تھی. مثلا شہرت اور نام کمانے کے لیے مال خرچ کرتے تھے، پھر اسی طرح سے مہمانوں پر بڑا پیسہ خرچ کرتے تھے اور صرف اس کے پیچھے ان کا یہ کہلوانا مقصد ہوتا تھا کہ کوئی ان کو سخی کہے، کوئی یہ کہے کہ بڑا ہی مہمان نواز ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے اعمال کو اللہ نے راکھ بنا دینا ہے، اور ایسی راکھ جسے تیز آندھی اڑا کر لے جاتی ہے. تو اس سے بڑھ کر گمراہی کیا ہو سکتی ہے کہ قیامت کے دن ان کے اعمال برباد ہو جائیں اور انہیں اس کا کوئی اجر و ثواب نہ ملے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابہ وابل فترکہ صلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے صدقے احسان رکھنے اور تکلیف پہنچانے سے برباد مت کرو. اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، تو اس کی مثال ایک صاف چٹان کی مثال جیسی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو، پھر اس پر ایک زوردار بارش برسے، پس اسے ایک سخت چٹان کی صورت چھوڑ جائے. وہ اس میں سے کسی چیز پر دسترس نہیں پائیں گے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اس میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی مال خرچ کرتا ہے اور اس کے پیچھے اس کی نیت احسان جتانے کی ہے، تکلیف پہنچانے کی ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا صدقہ مت کرو، یا پھر اپنے صدقات کو ان دونوں چیزوں سے برباد مت کرو، کیونکہ جو بھی یہ دو چیزیں کرے گا اس کے صدقات تو برباد ہو جائیں گے. اور اس کو مثال سے سمجھایا گیا کہ ایک چٹان پر مٹی پڑی ہے، پھر اس پر زوردار بارش برسے تو پھر کیا ہوگا؟ ظاہر ہے وہ مٹی تو دھل جائے گی اور صاف ستھری چٹان باقی رہ جائے گی، یعنی تمام اعمال کے اجر و ثواب ضائع ہو جائیں گے.
اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی بات یہاں پر بھی کی جو ابھی ہم سورہ ابراہیم کی آیت میں پڑھ رہے ہیں، لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، وہ اس میں سے کسی چیز پر بھی دسترس نہیں پائیں گے جو انہوں نے کمایا۔ یہ انسان کی بہت بڑی بد نصیبی ہے کہ نیکی تو کرے لیکن اس کا اجر و ثواب اس کو نہ ملے۔ پھر اس آیت کے آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ایک روایت آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ مومن پر اس کی نیکی کے معاملے میں ذرا سا بھی ظلم نہیں کرے گا، اس کو اس کی نیکی کا بدلہ دنیا میں بھی دیا جائے گا اور آخرت میں بھی دیا جائے گا، اور کافر نے جو عمل اللہ کے لیے کیے ہوں گے تو اس کو ان نیک اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ آخرت میں پہنچے گا تو اس کی کوئی نیکی باقی نہیں ہوگی کہ جس کا بدلہ اسے دیا جائے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ مومن نیک عمل کرے گا دنیا بھی اس کی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اس کی اچھی ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اور جہاں تک کافر کی بات ہے، اگر اس نے کوئی نیک کام اللہ کے لیے کیا ہے تو اس کا بدلہ اس کو دنیا میں مل جائے گا، یعنی اس کی دنیا اچھی کر دی جائے گی، لیکن جیسے ہی وہ آخرت میں پہنچے گا اس کی کوئی نیکی باقی نہیں ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ سارا بدلہ اس دنیا میں ہی اس کو دے دے گا۔ تو یہاں اس آیت میں بہت ہی اہم میسج دیا گیا کہ اپنے اعمال کی فکر کرو، اعمال اخلاص پر مبنی ہونے چاہیے، ایمان پر مبنی ہونے چاہیے، ورنہ یہ کہ کفر اور ریاکاری یا پھر احسان جتانا یا کسی کو تکلیف دینا وہ نیک اعمال کو برباد کرنے کا سبب ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم ترا، کیا آپ نے دیکھا نہیں، ان اللہ کی بے شک اللہ نے خلق السماواتی پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، بالحق حق کے ساتھ، این یشاء اگر وہ چاہے، یذہبکم لے جائے تم سب کو، ویأتی اور لے آئے، بخلق مخلوق جدید نہیں۔ تو کیا آپ نے دیکھا نہیں، یہاں پر آپ دیکھیں تو خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور پھر سب سے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ، حق کے ساتھ یعنی ٹھیک اندازے کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، مقصد کے ساتھ، یعنی جیسا ان کو ہونا چاہیے ویسا پیدا کیا۔ اگر وہ چاہے لے جائے تم سب کو، این یشاء یذہبکم، اللہ تعالیٰ چاہے تو تم سب کو لے جائے، ویأتی اور لے آئے، بخلق جدید مخلوق نئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ اللہ نافرمانوں کو لے جائے اور ان کی جگہ نئی مخلوق پیدا کر دے۔ یہاں اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا بیان کیا ہے۔ پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے کی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، جو انسانوں کے پیدا کرنے کی نسبت زیادہ بڑی بات ہے۔ یعنی اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بعث بعد الموت کی دلیل دے رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھو کتنے عظیم و شان آسمانوں کو پیدا کیا اور اس میں کتنی مخلوق کو پیدا کیا، آسمان میں بھی بہت ساری مخلوق ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا، کس طرح سے زمین کو ہموار بنایا، کہیں نہ ہموار بھی بنایا، پہاڑ بنائے، اسی طرح سے میدان بنائے، صحرا بنائے، جنگل بنائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کو بھی بہت خوبصورت بنایا۔ اور پھر اب یہ دیکھیے کہ یہ دونوں چیزیں حق کے ساتھ پیدا ہوئی ہیں، مقصد کے ساتھ پیدا ہوئی ہیں۔ تو ایک انسان کیسے بے مقصد پیدا ہو سکتا ہے؟ اور جو رب یہ ساری چیزیں بنا سکتا ہے، جو تخلیق کے اعتبار سے بہت بڑی بڑی مخلوق ہیں انسان کے مقابلے میں، انسان تو بہت چھوٹی سی مخلوق ہے، تو کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ وہ انسانوں کو دوبارہ پیدا کرے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے یہ چیز کچھ بھی مشکل نہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ چاہے تو لے جائے تم سب کو اور لے آئے مخلوق نہیں، یعنی اگر کوئی انسان اس بات کو تسلیم نہیں کرتا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں لے جائے گا اور تمہاری جگہ دوسری مخلوق کو لائے گا۔ وما ذالک، اور نہیں ہے یہ یعنی کام، علی اللہ، اللہ پر، بعزیز، کچھ بھی مشکل۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کام بالکل بھی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے بہت آسان ہے کہ جب تم اس کے حکم کی خلاف ورزی کرو تو وہ تمہیں برباد کر دے اور تمہاری جگہ ایسے لوگوں کو لے آئے جو تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَرَزُوا، اور وہ بے نقاب ہوں گے، للہ، اللہ کے لیے، جمیعاً، سب کے سب۔ یہاں پر وَبَرَزُوا ماضی کا صیغہ ہے
اور بات یہاں پر قیامت کے دن کی ہو رہی ہے. ماضی کے سیغے کے ساتھ بات قیامت کی جا رہی ہے. وہ اس لیے کہ قیامت پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا یقین رکھو جیسا کہ ماضی میں ہونے والے واقعات پر یقین رکھتے ہو. ٹھیک ہے جی. تو ماضی کے صیغے کے ساتھ بات ہو رہی ہے. اور آپ دیکھیے یہاں پر ٹیکسٹ میں کیا لکھا ہوا ہے، وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، اور وہ بے نقاب ہوں گے اللہ کے لیے سب کے سب، یعنی قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے. تو قیامت کی بات ماضی کے صیغے کے ساتھ اس لیے کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ قیامت پر ایسا یقین رکھو جیسا کہ ماضی میں ہونے والے واقعات پر یقین رکھتے ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ بے نقاب ہوں گے اللہ کے لیے سب کے سب. سب کے سب یعنی تمام مخلوق میں نیک بھی اور بد بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، سب کے سب ایک میدان میں ہوں گے. فقال الضعفاء، تو کہیں گے کمزور لوگ، مراد پیروکار ہیں، فالوورز ہیں، اور یہ کمزور ہیں مالی اعتبار سے، عقلی اعتبار سے، اسی طرح سے علمی اعتبار سے، اسی لیے ان کو الضعفاء کہا گیا. تو کہیں گے کمزور لوگ للذین، ان لوگوں سے جنہوں نے استکبروا، تکبر کیا یعنی دنیا میں. انا، بے شک ہم، کننا تھے ہم، لکم تمہارے لیے، تبعن تابع، فہل تو کیا، انتم تم، مغنون بچانے والے ہو، عنا ہم کو، من عذاب اللہ اللہ کے عذاب سے، من شیء کچھ بھی. اب یہاں اس آیت میں اندھی تقلید کرنے والوں کا ذکر ہے. یہ کمزور لوگ یعنی یہ فالوورز، یہ پیروکار ان لوگوں سے کہیں گے جنہوں نے تکبر کیا، یعنی اپنے لیڈروں سے کہیں گے، اپنے سرداروں سے کہیں گے، انا کننا لکم تبعن، بے شک ہم تھے ہم تمہارے لیے تابع، یعنی تم نے ہمیں جو بھی حکم دیا ہم نے اس کی اطاعت کی اور اس کے مطابق عمل کیا. آج بھی آپ دیکھیے بہت سارے لوگ ٹرینڈ سیٹرز ہوتے ہیں اور میجورٹی ان کو فالو کرتی ہے. بہت سارے پیسے والے لوگ کوئی نہ کوئی ٹرینڈ بناتے ہیں اور جتنے بھی غریب لوگ ہوتے ہیں، کمزور لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کو فالو کرتے ہیں. آج بھی کوئی فیشن آتا ہے تو کہاں سے آتا ہے؟ امیروں کی طرف سے ہی آتا ہے نا، اور غریب شخص اس کو فالو کرتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ ان کو کمزور کہا گیا ہے، کیونکہ یہ مالی اعتبار سے، عقلی اعتبار سے، ایون علمی اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں، اور یہ فالو کرتے ہیں اپنے لیڈرز کو، اپنے سرداروں کو، یا پھر ایلیٹ طبقے کو، امیر طبقے کو. اب کل قیامت کے دن یہ اندھی تقلید کرنے والے اپنے لیڈروں سے کیا کہیں گے؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا، تو کیا تم بچانے والے ہو ہم کو، من عذاب اللہ من شیء، اللہ کے عذاب سے کچھ بھی؟ کیا تم اللہ کے عذاب سے کچھ حصے کو ہم سے دور کر سکتے ہو، جیسا کہ تم ہم سے وعدے کیا کرتے تھے اور ہمیں امیدیں دلایا کرتے تھے. یعنی ان کو یہ بات بتائی گئی تھی، کن کو؟ ان فالوورز کو. اور کنہوں نے بتائی تھی؟ ان لیڈروں نے، کہ تم ہماری بات مانو، جیسا ہم کہتے ہیں ویسا کرو، کل قیامت کے دن تمہاری سفارش ہم کریں گے، تمہیں کل اللہ کے عذاب سے ہم بچائیں گے. اور یہ بے وقوف لوگ ان کے پیچھے چلے گئے. اسی لیے بلائنڈلی فالو کرنا بہت خطرناک ہے. کبھی نہ کریں کسی کو بھی بلائنڈلی فالو، چاہے وہ ہمارا قریب ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. اپنی آنکھیں اور اپنے کان کھلے رکھیں، اپنے دماغ کو کام پر لگائیں کہ اگر سامنے والے شخص کی بات مان رہے ہیں تو کیوں، کیا دلیل ہے. دنیاوی اعتبار سے تو اگر آپ کسی کی بات مان بھی لیتے ہیں نا تو پھر بھی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن دینی اعتبار سے تو اگر آپ نے بے دلیل بات کسی کی لے لی اور اس پر عمل کر لیا تو بڑا ہی خطرناک ہے. وہ تو جائیں گے ہی جہنم میں جنہوں نے آپ کو بے دلیل بات بتائی. پھر ہم بھی نہیں بخشے جائیں گے جو بے دلیل بات پر عمل کرتے ہیں. بڑے آرام سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی علماء ہی جہنم میں جائیں گے کیونکہ انہوں نے ہمیں بے دلیل بات بتائی. اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ تو کیوں اللہ نے ہمیں عقل نہیں دی کہ ہم بات کی تحقیق کرتے؟ تو ہر وہ چیز جو دینی اعتبار سے آپ لیتے ہیں اس پر تحقیق لازم ہے. کہنے والا کیا کہہ رہا ہے اس کو ضرور دیکھنا ہے. کہنے والا کون ہے یہ ابھی بھی بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ کہہ کیا رہا ہے اس کو فالو کرنے سے پہلے تحقیق کر لیں. اب آپ دیکھیے کہ ان کا کیا حال ہے. انہوں نے تو وہاں پر بھی جا کے یہی کہا کہ ہم تو تمہیں ہی فالو کرتے رہے، ہم نے تو کبھی محنت کی ہی نہیں تحقیق کرنے کی. جو چیز تم ہمیں بتاتے تھے ہم اس کو کرتے جاتے تھے. اب کوئی بچنے کی راہ ہے
تم ہمیں بچا سکتے ہو؟ اور آپ یہ دیکھیے من عذاب اللہ من شیء کہہ رہے، کچھ حصہ، سارا کا سارا تو تم بھی نہیں ہٹا سکتے، یعنی ان کو یہ پتا تھا کہ سارا عذاب تو یہ ویسے بھی نہیں ہٹا سکتے، کچھ کمی کر سکتے ہو؟ اب وہ کیا جواب دیں گے؟ قولوا، وہ کہیں گے لو ہدانا اللہ، اگر ہدایت دیتا ہم کو اللہ، لہدیناکم، البتہ ہم بھی ہدایت دیتے تم کو۔ یہاں اس حصے کے مفسرین نے دو معنی کیے ہیں۔ ایک معنی یہ کہ اگر دنیا میں ہم سیدھی راہ پر چلتے تو تمہیں بھی سیدھی راہ پر چلاتے، مگر جب ہم خود گمراہ تھے تو تمہیں کیا ہدایت دیتے؟ ہم تو خود بھٹکے ہوئے تھے، ہم کیا تمہیں سیدھی راہ دکھاتے؟ اور دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ اگر اللہ ہمیں اس عذاب سے نجات کی راہ سکھا دیتا تو ہم بھی تمہیں بتا دیتے، مگر آج ہم دونوں برابر مجرم ہیں۔ سواء برابر ہے، علینا ہم پر، اجزعنا خواہ ہم جزا فضا کریں، ام صبرنا یا ہم صبر کریں، ما لنا نہیں ہے ہمارے لیے، من محیص کوئی بھاگنے کی جگہ۔ آج تو ہم جرم میں برابر ہیں، ایک ہی جیسی مصیبت میں گرفتار ہیں، اور نجات کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، نہ خاموش رہنے میں، نہ صبر کرنے میں، نہ چیخنے چلانے میں۔ ایکچولی ان کی جزا فضا کچھ اس طرح سے ہوگی کہ پہلے جہنم والے صبر کریں گے، لیکن جب صبر سے کام نہ بنے گا تو روئیں گے، چیخیں گے، لیکن اس سے بھی سزا میں کوئی کمی نہ آئے گی۔ پھر وہ جہنم کے داروغہ کو کہیں گے اے مالک، جہنم کے داروغہ کا نام مالک ہے، وہ کہیں گے اے مالک تو ہماری سفارش اپنے رب سے کر کے ہم کو موت دے دے، ہم جنت نہیں مانگتے۔ آپ دیکھیے کہ لوگوں کو فالو کرنے میں انہوں نے اللہ کو ناراض کیا نا، تو دیکھیں کس حال کو پہنچے۔ سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص۔ یہ جو اجزعنا کا لفظ ہے نا، جیم زائن سے ہے، جزا فضا کرنا، یہ صبر کا الٹ ہے۔ یہ چیخیں گے چلائیں گے لیکن کوئی فائدہ نہیں، صبر کریں گے لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ ما لنا من محیص نہیں ہمارے لیے کوئی بھاگنے کی جگہ۔ محیص کا جو لفظ ہے ہا یا صاد سے ہے۔ محیص مشکل سے بچنے کی جگہ کو بھی کہتے ہیں اور بھاگنے کے لیے مڑنے کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں اور ہم بھاگنے کے لیے مڑ نہیں سکتے، تو اندھی تقلید سے بچنا ہے۔ آج آپ دیکھیے اپنے مفادات کے پیچھے رہ کر کچھ لوگ اوتھینٹک یعنی مستند علم کو چھوڑ کر خرافات میں پڑ جاتے ہیں۔ آج مسلمانوں کا یہی حال ہے، اپنی عقل کم استعمال کرتے ہیں، محنت نہیں کرتے، علم حاصل نہیں کرتے، حالانکہ ہمارا دین تو عقل کو استعمال کرنے پر ابھارتا ہے۔ دلیل کیا ہے اس بارے میں تحقیق کرنے کو کہتا ہے، لیکن انسان کبھی کسی کی محبت میں، کبھی کسی کے خوف میں، کبھی سستی میں، کبھی آسانیوں کی وجہ سے، کبھی مروت میں، کبھی دوستی میں، اور کبھی دنیاوی مفادات کے لیے کسی کی غیر مستند بات کو مان لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا کریں ابھی ہم مجبور ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا کہ جو بھی بلائنڈلی فالو کرے گا اور اس اندھی تقلید میں اس نے ناحق چیز کو فالو کر لیا، باطل چیز کو فالو کر لیا، تو بس پھر اس کا اینڈ یہی ہے، اس کے پاس بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز
وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما